میں خود پسندی، سرکشی، فساد اور ناانصافی کرنے نہیں نکلا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مولا حسین کے پاس تو کوئی لشکر ہی نہیں، مولا حسین کے ہمراہ ہو جانا یعنی موت کے گھر میں قدم رکھنا۔ یہ ناممکن ہے کہ مولا حسین یزید کی بائت کرے۔ اے مسلمان، میں حسین ہوں، میرے جد رسول اللہ، میری ماں رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ عراق کے تپتے صحرا میں آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی جنگ لڑی گئی جس نے تاریخ کا رخ موڑ لیا۔ یہ جنگ اقتدار یا دولت کے لیے نہیں بلکہ حق، انصاف اور انسانیت کی عزت کے لیے تھی۔ یہ کربلا کی داستان ہے، امام حسین اور ان کے وفادار ساتھیوں کی قربانی کی کہانی، جہاں حضرت امام حسین نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ یزید کی ظالم حکومت کے سامنے سر نہ جھکایا اور حق کی خاطر جام شہادت نوش کیا۔ واقعہ کربلا 61 ہجری 10 محرم کو پیش آیا، لیکن اس کی جڑیں حضرت معاویہ کے دور تک جاتی ہیں، جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین بنایا، جو ایک ظالم اور نااہل حکمران تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کریں، لیکن حضرت امام حسین نے انکار کر دیا کیونکہ یزید اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا۔ امام حسین نے فرمایا، میں کبھی بھی یزید جیسے فاسق کی بیعت نہیں کروں گا۔ اگر دین محمد پر چلنا ہے تو ظلم کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ جب یزید نے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی تو امام حسین نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ چلے گئے۔ وہاں کوفہ کے لوگوں نے خطوط بھیج کر امام کو بلایا کہ وہ ان کی قیادت کریں۔ حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، لیکن یزید کے گورنر ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا۔ پھر حضرت امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن راستے میں کربلا کے میدان میں یزیدی فوج نے انہیں گھیر لیا۔ 10 محرم یوم عاشورہ کو یزیدی لشکر نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا پانی بند کر دیا۔ 3 دن تک بچوں، عورتوں اور جوانوں نے پیاس برداشت کی اور پھر جنگ چھڑ گئی۔ حضرت عباس علیہ السلام پانی لانے گئے، لیکن ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ حضرت علی اکبر حضرت امام حسین کے جوان بیٹے تھے، ان کو میدان میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت قاسم نوجوان شہزادے کی شادی کی رات ہی انہیں شہید کر دیا گیا۔ آخر میں امام حسین تنہا رہ گئے، زخموں سے چور ہو گئے اور پیاسے بھی تھے، لیکن ثابت قدم رہے، اور پھر شمر نے حضرت امام حسین کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدی فوج نے ان کے خیموں کو جلا دیا۔ امام حسین کی بیٹی حضرت بی بی زینب اور حضرت بی بی سکینہ سمیت تمام خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے گئی، لیکن حضرت زینب نے یزید کے دربار میں خطبہ دے کر اسلام کی حقیقی روح کو زندہ کر دیا۔ حضرت زینب نے یزید سے کہا کہ جو کچھ تو نے کیا ہے اسے فتح نہ سمجھ، یہ حسین کا خون ہے جو تیرے ظلم کو ہمیشہ رسوا کرے گا۔ واقعہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی تحریک ہے۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ حق پر ڈٹے رہو، چاہے تم تنہا ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ ظالم کے سامنے جھکنا گناہ ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینا ضروری ہے۔ ہر سال محرم آتا ہے تو کربلا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشورہ ہے۔ ہمیں امام حسین کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے۔ اگر تم حق کے طرفدار ہو تو حسین کے راستے پر چلو۔ امام حسین رسول اللہ کے نواسے اپنی تقوی، سخاوت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی وجہ سے مشہور تھے۔ امام حسین کی قربانی صرف ایک واقعہ نہیں، ایک پیغام ہے جو آج بھی ہمیں کہتی ہے، اگر تم بھی حق پر ہو تو کبھی ظلم کے سامنے جھکنا مت۔